مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو۔ یہ تردید نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کی نیت سے یہاں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ کاش وہ دن بھی آئے کہ گنبد خضرا ہماری نظروں کے سامنے ہو، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضر ہوں اور پھر ان پر سلام پڑھیں اور درود پڑھیں۔ یہ ہر ایک ایمان والے کی، ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے، لیکن یہ وہابیوں کی طرف سے منتخب کیا ہوا جاہل شیخ مظفر بہاری، جو کسی کام کا نہیں ہے، نہ شکل کا نہ صورت کا، جب بھی بولتا ہے گند پھیلاتا ہے، مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر مائک میں یہ اعلان کر رہا ہے، آنے والوں عمرے کے لیے آتے ہو، حج کے لیے آتے ہو تو یہ ارادہ کر کے مت آیا کرو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر حاضر ہوں گے، ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے، بلکہ صرف یہ ارادہ لے کر کے آیا کرو کہ ہم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر! آخر کون سا دین یہ وہابی سکھانا چاہتے ہیں؟ اور یہ لال رومال والا جو بدو ہے، جو لال رومال والا جو یہ جاہل ہے، نہ شکل اس کی اچھی ہے، نہ صورت اس کی اچھی ہے، نہ باتیں اس کی اچھی ہے، آج تک یہ اپنے لال رومال کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر پایا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو امامہ شریف ہے۔ کبھی یہ امامہ باندھتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہے لال رنگ کا، یہ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر پایا ہے، لیکن لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ تو نے یہ ٹوپی کیوں اوڑھ رکھی ہے، تو نے اس کلر کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں، تو نے یہ نعت کیوں پڑھی، یا تو نے ہاتھ کیوں اٹھائے، یا تو یہ گلے میں کیا پہن رہا ہے، سر پہ کیا پہن رہا ہے، جبکہ اس کی عقل پہ جو پردہ پڑا ہے اس کے بارے میں آج تک اس نے کوئی دلیل نہیں دی۔ یہ بول رہا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں آؤ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کی غرض سے نہیں، بلکہ صرف نماز پڑھنے کی غرض سے آؤ۔ کون سا دین ہے یہ؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ کتنے کمال کی بات ہے، کتنے نصیبے کی بات ہے۔ یوں تو شفاعت اولیاء کاملین بھی کریں گے، انبیاء کرام بھی کریں گے، اور بزرگوں کے صدقے میں بھی لوگوں کی شفاعت ہوگی، لیکن جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر حاضر ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرے، اس کی شفاعت کا ذمہ مصطفیٰ کریم نے لیا ہے، اس کے حصے میں مصطفیٰ کریم کی شفاعت آئے گی۔ لیکن یہ بول رہا ہے کہ یہ ارادہ لے کر مت آؤ کہ صاحب ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینی ہے۔ سمجھ نہیں آتا یہ وہابی کون سے اسلام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کون سے دین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس لال رومال والے سے اس آیت کے ضمن میں گفتگو کریں اور جو روایتیں ملتی ہیں اس بارے میں پوچھیں کہ تو کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر پہ حاضری کی نیت لے کر مت آؤ، قبر پہ حاضری مت لگاؤ، قبر پہ حاضر ہو کر سلام مت پڑھو، ذرا دیکھ تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی امتی گناہ کرے، اس سے خطا ہو جائے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، رب سے معافی کا پروانا چاہتا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں جانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ لال رومال والا نجدی یہ کہہ سکتا ہے صاحب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے لیے تھا، اب تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لے گئے، تو قرآن صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک روایت رکھ دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جو لوگ قبر انور پر حاضر ہوئے ہیں اور توبہ
کی ہے اللہ کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں انہیں مغفرت کا پروانہ ملا ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، امام ابن کثیر نے بھی اس سے ملتی جلتی روایت تفسیر ابن کثیر میں نقل کی ہے، اور امام قرطبی نے اس کو تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 پر لکھا ہے کہ ابو صادق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرمایا ہمارے پاس ایک اعرابی آیا جب کہ ہم 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر چکے تھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس اعرابی نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ڈال دیا اور قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا تو ہم نے آپ کا قول سنا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام یاد کیا اور ہم نے آپ سے کلام یاد کیا جو اس نے تجھ پر نازل کیا، اور اسی کلام میں یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور میرے محبوب سفارش کریں تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میرے لیے استغفار کریں۔ تو قبر انور سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کریں تو پھر یہ کہنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر شریف پر حاضری نہ دیں، کیا یہ محرومی نہیں ہے؟ آقا کریم نے تو فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ لال رومال والا کیا امت کو سکھانا چاہتا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ارے ہر عاشق پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والا، ہر ایمان والا جب جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر وہ حاضر ہو، سلام عرض کرے، درود شریف پڑھے، اور تم اس سے روک رہے ہو۔ شرم آنا چاہیے، غیرت آنا چاہیے۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہابیوں کے بڑے بڑے مولوی اس لال رومال والی آپا کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، چاہے یہ جتنی گند پھیلا دے، چاہے یہ کوئی بھی بکواس کر جائے۔ اور میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا، جب بھی آپ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو اس لال رومال والے نجدی کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی عام بندہ ہو جو عالم دین نہ ہو تو پھر یہ قابلیت دکھاتا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ویڈیو ریکارڈ کر کے پھر فیس بک اور یوٹیوب پر ڈالتا ہے، شاڑا بنتا ہے، اور جب کسی عالم سے سامنا ہوتا ہے تو یہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، پھر نہ بات کرنے کو تیار ہوتا ہے اور نہ پھر جواب دینے کو تیار ہوتا ہے، پھر کہتا ہے ہمیں آپ کی سننی ہی نہیں ہے، ہمیں تو صرف اپنی بات کرنی ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس کی اوقات، اس کی حیثیت۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہاں کی حکومت نے لال رومال والے جیسے بغیرت لوگوں کو دور دراز سے آئے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، لوگ اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں، کیا کیا آرزو تمنا لے کر جاتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی، اور یہ وہاں پر لوگوں کے کپڑوں کے رنگ کو لے کر لڑتا ہے، لوگوں کی ٹوپی کو لے کر لڑتا ہے، لوگوں کے نام کو لے کر لڑتا ہے، جبکہ اسے اپنا حلیہ نظر نہیں آتا، اس کا حلیہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی میں ایسے کلر کا مخصوص رومال سر پہ نہیں ڈالا اس انداز میں جیسے یہ ابابیل بن کے گھومتا پھرتا ہے پوری مسجد نبوی شریف میں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہر ایمان والے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار حرمین شریفین کو اس نجدی بلا سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔